السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ معزز مصلیان کرام اور خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں 12واں پارہ، جن میں سورہ ہود کی اکثر آیتیں اور سورہ یوسف کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ چند آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پارہ کا جو آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کس طریقے سے رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور روئے زمین میں جتنے قسم کے جاندار ہیں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کا ہے۔ جتنے جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، یا تو پھر سمندر میں رہنے والے مچھلیاں ہو، یا زمین کے نیچے کیڑے مکوڑے ہو، ان تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اس سے کمال علم کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا جاننے والا ہے کہ کون بھوکا ہے، اللہ رب العالمین اسے روزی پہنچا رہا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین تمام جانداروں کی روزی کی ذمہ داری لی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب ذمہ داری لی ہے، آپ ایک سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے انسان بھی ہیں جو بھوکے مر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا بہت سے ایسے جانور ہیں جو بھوکے مر جاتے ہیں، تو کیا ان جانوروں یا ان لوگوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک مخلوقات زندہ ہے، جب تک جاندار زندہ ہے، تب تک اللہ رب العالمین روزی کی ذمہ داری لی ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین روزی کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا جواب مفسرین اکرام نے دیا ہے۔ انسان کو بھی کھلاتا ہے، جانداروں کو بھی کھلاتا ہے اللہ رب العالمین۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، لطیفہ کے طور پر ہے۔ امام صاحب نے ایسے ہی تقریر کی کہ اللہ رب العالمین انسان کو تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے۔ ایک 15-20 سال کا بچہ امام صاحب کی تقریر کو سنا اور کہا کہ میں اس آیت کو یا امام صاحب کی اس تقریر کو میں غلط ثابت کروں گا، میں کھاؤں گا ہی نہیں، کیسے اللہ کھلائے گا؟ اس نے ٹھان لیا، اپنے گھر گیا، ماں کھانا دیتی ہے، کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ امام صاحب سے میں نے تقریر سنی ہے کہ اللہ جو نہیں، اللہ رب العالمین ضرور کھلاتا ہے، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو اللہ کھلائے گا، میں اس کو غلط ثابت کروں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ ماں نصیحت کرتی ہے، بیٹا کھا لے ورنہ تو مر جائے گا، بھوکے مر جائے گا۔ نہیں، میں کھاؤں گا نہیں، کیسے اللہ کھلائے گا؟ بتایا جاتا ہے کہ اس نے گھر چھوڑ دیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس کی ماں ہوتی ہے، ماں جو ہے کچھ کھانا وغیرہ بنائی، بریانی وغیرہ کچھ اچھا بنا کر کے لے کر کے جنگل میں گئی۔ کہا بیٹا کھا لے، کہا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا لیکن نہیں کھاؤں گا۔ ماں درخت کے نیچے رکھ کر کے آ گئی کہ جب بھوک کی شدت زیادہ ہوگی کھا لے گا۔
لیکن اس نے تو ٹھان لیا کہ مجھے کھانا ہے نہیں، میں کیوں کھاؤں گا۔ اتفاق سے رات کا وقت ہوا، ادھر سے کچھ گنڈے گزر رہے تھے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو مرڈر کرتے ہیں، ادھر سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، وہ کھانے کی طرف گئے، پوری جماعت تھی۔ کہا کہ بہترین کھانا، لیکن کھانا تو یوں ہی رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہے نہیں، کوئی ہوگا ضرور، اس کو تلاشنا شروع کیا۔ پھر وہ بچہ مل گیا، کہا کہ تم کھاؤ گے کھانا؟ کہا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو گنڈوں کو شک ہو گیا کہ شاید اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ کیا ملا ہوا ہے؟ زہر ملا ہوا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، گنڈے نے اس بچہ کو مارنا شروع کیا کہ تو کھائے گا یا نہیں۔ اب ڈر کس کو نہیں ہے، کھانا شروع کر دیا، کھا لیا، حالانکہ زہر ملا ہوا نہیں تھا۔ بہرحال صبح ہوئی، امام صاحب کے پاس دوڑتے ہوئے آیا، کہا کہ امام صاحب آپ نے تو ایک بات صحیح کہی کہ اللہ روزی کا ذمہ دار ہے اور ذمہ داری لیتا ہے، اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو اسے مار مار کر کھلایا جاتا ہے، یہ بات آپ نے نہیں کہی تھی۔ مجھ سے آج یہ بات سامنے آ گئی کہ مجھے مار مار کر آج مجھے کھلایا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب، حالانکہ یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، یہ ایک لطیفہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین رزق کا ذمہ دار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ یعلم مستقرہا و مستودعہا، اللہ مستقر اور مستودع دونوں کو جانتا ہے۔ مستقر کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ زندگی کا اکثر وہ حصہ جہاں پر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو مستقر کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں گزارتا ہے، جس جگہ پر اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارتا ہے، اس حصہ کو مستقر کہا جاتا ہے۔ اور مستودع کہا جاتا ہے مقام مدفن کو، یعنی جس جگہ پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس کو۔ تو اللہ رب العالمین یعنی انسان کے رہنے سہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور جہاں انسان کو دفن کیا جائے گا اس جگہ کو بھی اللہ رب العالمین خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں انسانی کمزوری اور انسانی کمزوری کا علاج بھی بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، جب انسان کو اللہ رب العالمین کوئی رحمت عطا کرتا ہے اور پھر اچانک اللہ کہتا ہے کہ ہم اس سے اس رحمت کو چھین لیتے ہیں، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جب ہم تکلیف کے بعد نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، وہ فخر کرنے لگتا ہے۔ دو باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہی ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے اور خوشحالی فوراً بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی اچھی چل رہی ہے اور اچانک وہ زندگی جو خوشگوار زندگی تھی وہ بدحالی کی زندگی بن جاتی، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اچانک بدحالی کی زندگی گزار رہا ہے، اسے ہر اعتبار سے انسان کو تکلیف اور پریشانی ہے، اور اچانک اللہ رب العالمین اسے اس کی زندگی میں خوشحالی اور خوشگواری لاتا ہے، تو وہ انسان کیا کرنے لگتا ہے، فوراً فخر کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اور میرے نتیجہ ہے۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بتایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے مومن کی نشانی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شکر فکان خیرا له وان اصابته الضراء صبر فکان خیرا له۔ مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، اس کا ہر کام خیر کے لیے ہوتا ہے۔
اگر اسے کوئی اچھائی کا موقع آتا ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب برائی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صرف مومن ہی کر سکتا۔ لہذا ہماری زندگی میں کبھی خوشی اور کبھی غمی کا وقت آئے گا، لیکن جب خوشی کا موقع آئے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں، اور جب غمی کا بدحالی زندگی میں آئے، پریشانی آئے، تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا اگلی آیت میں کہا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے، اور اگر ہم اور آپ صبر کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ہر معاملہ کو، ہر کام کو خیر میں اللہ رب العالمین شمار فرمائے گا۔ چند نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، جس کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور آیت نمبر 25 سے 49 تک اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس میں جو قابل ذکر بات ہے، میں صرف اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے 42 نمبر آیت میں، اللہ رب العالمین نے 42 نمبر آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کا جو بیٹا تھا، بعض مفسر نے کنعان اس کا نام لکھا ہے، کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آنا شروع ہوا اور کشتی پر سوار ہو گئے نوح علیہ السلام، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا، کیا کہا؟ وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور نوح علیہ السلام ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے لاڈلے، یہاں پر بنیا کا لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب صرف بیٹا نہیں، بلکہ ہم بھی اپنے اولاد کو جب پیار سے پکارتے ہیں تو کچھ الفاظ خاص طور سے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی اپنے بیٹے کو یا بنی ارکب معنا کہا، اے میرے لاڈلے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہونا۔ بیٹا ہے، کیونکہ انجام نوح علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جو لوگ اس کشتی پر سوار ہوں گے وہی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ سب کے سب عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل، کہا کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا، پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جس پر اللہ کا رحم ہو جائے وہی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وحال بینہم الموج، دونوں کے درمیان ایک پانی میں طغیانی آ گئی، اور فکان من المغرقین، اور حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند بیٹا وہ ڈوب جانے والوں میں سے ہو گیا۔ باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، اور جب پانی اپنے جگہ پر، اللہ رب العالمین کے حکم سے پانی، زمین خشک ہو گئی، اور جب وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے اپنے رب سے کہا وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، اپنے رب سے نوح نے دعا کی اور کہا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرا اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یقیناً تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرا اہل سے میرا بیٹا ہے، اور تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچانے والا ہوں، آج میری نگاہ کے سامنے میرا لخت جگر ڈوب گیا، غرق ہو گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا، تو کیا تیرا وعدہ جھوٹا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جواب میں اللہ رب العالمین نے کہا قال یا نوح، کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے،
انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل تو غیر صالح ہے، نیک لوگوں کا عمل نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے سوال مت کرنا اس کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اگر نہیں مانو گے تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور اپنے رب سے توبہ اور استغفار کیا اور کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے رحم کر دے، اگر تو معاف نہیں کیا، رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس آیت میں جو نکتہ ہے وہ یہ کہ ایک ضروری نہیں ہے کہ باپ نیک اور صالح ہو تو اولاد بھی کیا ہو، نیک اور صالح ہو۔ ایک مثال۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اس سے پہلے ہود علیہ السلام کا واقعہ، چونکہ سورہ ہود ہے تو سورہ ہود کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 50 سے 61 تک یعنی تقریباً 11 آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور تمام نبیوں کا جو واقعہ ہے، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو، ہود ہو، یا صالح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، شعیب اور موسیٰ، ان چند نبیوں کا ذکر ہے تو انہوں نے سب نے مل کر ایک بات کہی تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی عبادت کرو، یعنی توحید کی دعوت دی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے استغفار کا ایک فائدہ بتایا اور کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اگر تم توبہ و استغفار کر لیتے ہو تو اللہ رب العالمین آسمان کو برستا ہوا تم پر چھوڑ دے گا اور تمہاری جسمانی قوت میں بھی اضافہ کرے گا۔ جسمانی قوت میں کیا کرے گا؟ اضافہ کرے گا۔ میں نے خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر کوئی انسان کمزور ہے تو کمزوری کا علاج اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو بتایا ہے وہ توبہ و استغفار ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی بات کہی تھی کہ اے میری قوم، اگر تم توبہ و استغفار کر لیتے ہو تو اللہ رب العالمین آسمان کو برستا ہوا بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام، جس کی قوم کا نام ہے قوم سمود کا واقعہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 61 سے 68 تک بتایا، جس میں یہ بتایا گیا انہوں نے، اس کی قوم نے جو مطالبہ کیا تھا کہ پتھر کے چٹان سے اگر آپ اونٹنی نکالو گے تو ہم کیا کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہو ہم اونٹنی نکال دیں گے لیکن برائی کا ارادہ نہ کرنا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے ہی اونٹنی کو نکالا گیا، قدار بن صالف ایک شخص تھا، مفسرین اکرام بتلاتے ہیں قدار بن صالف جو قوم کا بدبخت شخص تھا، اس نے اس کے پیر کو کاٹ دیا، نہ صرف پیر کو کاٹا بلکہ اسے ذبح ہی کر دیا، اور ذبح کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے 3 دن کے بعد عذاب کو نازل کیا اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا اور برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 69 سے 85 تک اور اسی طریقے سے 83 تک، اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہمیں اور آپ کو جو نصیحت مل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، توحید پرست کے امام ہیں، ان کا جو باپ آزر تھا وہ کیا تھا، مشرک تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ باپ مشرک ہے لیکن بیٹا کیا ہے، موحد ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام باپ موحد ہے لیکن بیٹا کیا ہے، مشرک ہے، تو یہاں پر باپ مشرک ہے لیکن بیٹا کیا ہے، موحد اور توحید پرست ہے۔
اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کا واقعہ کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور کہا کہ تمہاری جو بیوی ہے جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ اچھا، اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے آئے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے، اور انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ہی لمحہ میں ایک بچڑا کو ذبح کیا اور اسے بھون کر قوم کے سامنے یعنی مہمانوں کے سامنے مہمان نوازی کے طور پر رکھ دیا تھا، لیکن چونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا خوف اور ڈر لگا کہ کیا بات ہے کہ میرے جو مہمان ہیں میرے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اور اس کا خوف کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہو گیا تھا۔ تو فرشتوں نے پہچانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا تو اپنا حقیقی تعارف کیا اور کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم دو کام کے لیے آئے ہیں، ایک کام تمہاری خوشخبری کے لیے، یعنی ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور اس بیٹا کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق ہوگا۔ ایک بیٹا، دو بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک بیٹا کا نام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے وہ فرشتے آئے تھے، اور قوم لوط کو، چونکہ قوم لوط جو سدوم کے علاقے میں بس رہے تھے اور قوم لوط وہاں پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ان کے پاس جانا تھا، تو اس قوم کو تہس نہس اور برباد کرنے کے لیے حضرت اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے چند آیتوں میں تقریباً 81 نمبر آیت تک اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور قوم شعیب کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور قوم موسیٰ کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور آخر میں جو اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے اپنی بات کو۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے۔ کون؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے۔ تو یہاں پر 3 نبیوں کے قریبی رشتہ دار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ایمان نہیں لاتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لاتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے۔ اپنے دور کے نبی ہیں لیکن اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جس کے ساتھ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، تعلق ہے، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ اگر کوئی انسان نصیحت کرتے کرتے اگر کسی کا بیٹا نہیں سمجھ رہا ہے، کسی کا باپ نہیں سمجھ رہا ہے، کسی کی بیوی نہیں سمجھ رہی ہے، تو ہمیں اور آپ کو فوراً اس نصیحت کی طرف آنی چاہیے کہ اپنے دور کے نبی نے جب سمجھایا تو اپنے ان رشتہ داروں کو سمجھا نہیں سکے، کیونکہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 114 میں یہ بات کہی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جب انسان نیکی کو انجام دیتا ہے تو برائیاں مٹ جاتی ہیں، لیکن یہ کبھی صغیرہ گناہ، مثال کے طور پر ایک انسان وضو بناتا ہے تو وضو بنانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور فرمایا کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری نماز سے تیسری نماز میں جو اس درمیان میں صغیرہ گناہ کو وہ انجام دیتا ہے، یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ نماز حسنات ہے۔ نماز کیا ہے؟ حسنات ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حسنات کو اگر تم انجام دو گے تو سیئات کو اللہ رب العالمین حسنات کے ذریعے سے مٹا دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی اور کہا کہ اگر تمہارے گھر کے قریب سے ایک نہر جاری ہے اور کوئی بندہ اس نہر میں 5 وقت 24 گھنٹے میں غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم میں، اس کے بدن میں
کوئی میل کچیل باقی رہیں گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، کہا کہ یہی نماز کی مثال ہے کہ جب تم نماز پانچوں وقت کی ادا کرو گے تو تمہارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ابھی نماز تراویح، رمضان کا روزہ، اور اسی طریقے سے آپ اور ہم جو شب قدر میں شب بیداری کریں گے تو یہ سب کے سب گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ یہ سب کے سب حسنات ہیں۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حسنات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حسنات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری سیئات کو مٹا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔